بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جسم، لباس اور گھریلو صفائی کو اہمیت تو دیتے ہیں اور دینے بھی چاہیے، مگر ایک ایسی چیز بھی ہے جس کی صفائی کی طرف عام طور پر توجہ نہیں دی جاتی، اور وہ ہے دل۔ حالانکہ دل کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ جب ہم اسے صاف ستھرا رکھیں تو باتوں میں دل لگ جاتا ہے۔ فرائض کے ساتھ ساتھ ہم نفل بھی پڑھ دیتے ہیں، تہجد کی بھی سعادت مل رہی ہوتی ہے، لیکن جب ہم اس کی صفائی سے توجہ ہٹا لیتے ہیں تو یہ میلا کچلا اور کالا پڑنے لگتا ہے، اور نفل نماز میں بھی دل نہیں لگتا۔ خود پر جبر کر کے نمازیں ادا کر رہے ہوتے ہیں، گناہوں کا رجحان بڑھ جاتا ہے اور ان سے بچنا دشوار ہو جاتا ہے، اور مصیبت در مصیبت یہ کہ میلا ہونے کے بعد دل اچھی باتوں کا اثر بھی بہت مشکل سے قبول کرتا ہے۔ لہٰذا دیگر چیزوں کی صفائی کے علاوہ اپنے دل کی صفائی اور پاکیزگی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، تو وہ توبہ کر لے اور بخشش طلب کرے، دل میں چمک پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر مزید گناہ کرتا ہے تو نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے دل پر وہ زنگ چڑھ جاتا ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ دل گناہوں کی وجہ سے کالا اور زنگ والا ہو جاتا ہے، اور دل زنگ آلودہ ہونے سے بندہ گناہوں کی ظاہری اور باطنی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ظاہری بیماریوں میں نماز چھوڑنا، دوسروں کی دل آزاری کرنا، دوسروں کے حقوق ضائع کرنا، بڑوں کی بے ادبی کرنا، جھوٹ، غیبت، چغلی اور لڑائی جھگڑے کرنا وغیرہ ہمارے عملی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے، جبکہ باطنی بیماریاں تکبر، حسد، بدگمانی، رہاکاری، بغض، جادوگری اور ہمارے ذہنی سکون کو تباہ کر دیتی ہے، جبکہ یہ دونوں بیماریاں قبر و آخرت میں بھی سخت عذاب کا سبب بن سکتی ہے۔ اس کا طریقہ اوپر دی گئی حدیث پاک میں بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر گناہ کرنے والا توبہ کر کے بخشش طلب کرے تو دل چمک جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم صرف اسی وقت توبہ استغفار کریں جب ہمیں اپنے کسی گناہ کا پتہ چل جائے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ وقتاً فوقتاً توبہ و استغفار کرتے رہیں، روزانہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے رب سے بخشش طلب کریں۔ ہم جتنا زیادہ استغفار کریں گے اتنا ہی ہمارا دل اجلا چمکدار ہو جائے گا۔ دل اجلا رہے گا تو عبادت میں بھی لذت سرور بھی ملے گا اور ذوق شوق بھی بڑھے گا، تو دل کی پاکیزگی اعمال بھی نکھارتی ہے۔ اس کے علاوہ استغفار کا ایک زبردست فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی برکت سے زندگی کی نامہماریاں اور دشواریاں آسان ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر طرح کی تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ صاف دل انسان کی 5 نشانیاں کون کون سی ہیں؟ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے انسان کی کون کون سی نشانیاں بیان فرمائی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ برے انسان کی کون کون سی نشانیاں بیان فرمائی ہے، یہ تمام باتیں ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق صاف دل انسان میں یہ 5 نشانیاں پائی جاتی ہے۔ نمبر 1، بہت جلدی جذباتی ہو جاتا ہے، یعنی جب اس کے سامنے کوئی غلط بات کی جائے تو اس بات سے قطع نظر کے آگے کون کون بیٹھا ہے یا اس کے جذبات پن کے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں، وہ کھل کر اپنی سچائی کا اظہار کرے گا اور اس مقصد کے لیے جذبات کا سہارا لے گا۔ نمبر 2، اس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، یعنی جیسے وہ بہت جلد جذباتی ہو جاتا ہے، اس کے سامنے والے سے لڑ جاتا ہے، ویسے ہی بہت جلد ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے اور پھر سے بالکل ایسے نارمل ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 3، ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ ایسا شخص نہایت حساس طبیعت کا مالک ہوتا ہے اور لوگوں کے تلخ رویوں سے اسے بہت تکلیف ہوتی ہے، یعنی ایک صاف دل انسان جب کسی کا تلخ رویہ دیکھتا ہے تو اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، وہ ہر رشتے کو دماغ کی بجائے اپنے دل سے نبھائے گا، یعنی جس کے ساتھ تعلق نبھائے گا دل سے نبھائے گا۔
پورے کا پورا اسی کا ہو جائے گا اور ہر دم اسی کی خیر اور بھلائی کے لیے برقرار رہے گا۔ نمبر 5، اچھے اور صاف دل انسان کی 5ویں نشانی یہ ہے کہ ایسا شخص کبھی کسی کے دل میں اپنے لیے وہ خلوص اور وہ محبت نہیں جگا پائے گا جو وہ دوسروں کے لیے محسوس کرتا ہے، جبکہ اس کے برعکس چلاک، ہوشیار، مکار اور چاپلوس قسم کے لوگ اس کے پیارے ہوتے ہیں۔ یہ 5 نشانیاں ہیں جو ایک صاف دل انسان کے لیے ماہر نفسیات بتاتے ہیں۔ آئیے اب اس کائنات کے سب سے بڑے امام اور پیشوا نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جانتے ہیں کہ اچھے اور صاف دل انسان کی کیا کیا خوبیاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جنہیں دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے، یعنی جن لوگوں کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے وہ تم میں سے اچھے لوگ ہیں۔ اس کی 2 صورتیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جن کی عبادت، نیکی اور تقوی کی جھلک ان کے چہروں پر نور کی صورت میں دکھائی دیتی ہے اور انہیں دیکھ کر دل میں خیال آتا ہے کہ اس قدر برونق اور پرنور چہرہ کسی اللہ ولی کا ہی ہو سکتا ہے۔ عام طور پر انسان کے اندر کی کیفیت کا اس کے چہرے سے اندازہ ہو جاتا ہے اور چہرہ انسان کی باطنی حالت کا عکاس ہوتا ہے، یعنی غصہ ہو یا خوشی، غم یا راحت، ناراضگی ہو یا رضامندی، انسان کے چہرے سے اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے نیک اعمال اور برے اعمال کے اثرات بھی چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خواب کا منظر بیان فرمایا کہ میں نے ایک ایسے لوگوں کا ایک ہجوم دیکھا جن کے چہروں کی کیفیت یہ تھی کہ چہرے کا نصف حصہ خوبصورت اور باقی نصف حصہ بدصورت تھا۔ فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اچھے اور برے اعمال کرتے رہے، اعمال صالحہ بھی انہوں نے کیے ہیں اور اعمال سیئہ بھی انہوں نے کیے ہیں۔ ان کے اعمال نیک ان کے چہروں پر حسن کی صورت میں نظر آ رہے ہیں اور برے اعمال چہروں پر بدصورتی کے طور پر نمایاں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور مخلص بندوں کے چہروں پر ان کے خلوص اور نیک اعمال کا نور ہوتا ہے اور ان کے بارونق اور نورانی چہروں کو دیکھ کر خدا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ جبکہ دوسری صورت میں اس کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جن کے مال و حرکات، عبادات، معمولات، اخلاق، معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ایک مسلمان کی عملی زندگی کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے اور خدا یاد آ جاتا ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ہوگی 2 خصوصیات اچھے لوگوں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا ذکر فرمایا۔ ایک یہ کہ چغلیاں کھانے والا، یعنی ایک دوسرے کی چغلی کرنے والے لوگ، چغلی کہتے ہیں ایک دوسرے کو خواہ مخواہ ان کی باتیں پہنچانے والے، ایک کی بات دوسرے کے آگے اور دوسرے کی بات تیسرے کے آگے اور تیسرے کی بات چوتھے کے آگے۔ اس کا ہمارے ہاں عام رواج پایا جاتا ہے اور ہم میں سے بہت سے لوگوں کی یہ عادت بن گئی ہے کہ بلا وجہ لوگوں کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں سرے سے اس گناہ کو ہی نہیں سمجھا جاتا۔ دوسری بات یہ کہ فساد ڈالنے والے برے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ بھی معاشرتی بیماری ہے کہ چند دوست اکٹھے محبت اعتماد کے ساتھ رہ رہے ہیں، اگر کوئی آدمی ان کے درمیان غلط فہمیاں ڈال کر ان کی دوستی کو دشمنی میں بدل دیتا ہے تو وہ بہت بری حرکت کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک خاندان محبت اعتماد کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے اور کوئی شخص دخل دے کر ان کی محبت اعتماد کو فضا کو خراب کر دیتا ہے تو وہ کوئی اچھا کام نہیں کرتا۔ تیسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ شریف اور باعزت لوگوں میں عیب تلاش کر کے انہیں بدنام کرنے والے بھی برے لوگ ہوتے ہیں۔
عیب اور کمزوری سے کوئی شخص پاک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم کے ساتھ اکثر لوگوں کا پردہ رکھتے ہیں۔ اب ایک شخص عزت کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں اور اسے اچھا آدمی سمجھتے ہیں، لیکن کوئی شخص بلا وجہ اس کی ٹو میں لگا رہتا ہے کہ اس کی کوئی کمزوری ہاتھ لگے تو اس کو بدنام کرے، اس کا کوئی عیب میرے علم میں آ جائے تو اس کی عزت کو خراب کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا بار بار مطالعہ کرنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے اور پھر اپنے معاملات اور مزاج و عادات پر بھی نظر ڈال کر اپنی کمزوریوں کو محسوس کرتے ہوئے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان بڑی بڑی معاشرتی برائیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے لوگ قرار دیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں کی گندگی سے بچائے اور اپنے دلوں کو صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں نیک مال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے کمنٹ کرنا، دعا میں یاد رکھنا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔